جو پہلی بار چھپکلی کو مار دے اس کو 100 نیکیاں۔ چھپکلی کو مارنا کیوں باعث اجر ہے، احادیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے۔ چھپکلی کی فطرت اور نقصانات، اس کا زہریلا پن جاننے کے لیے مکمل احادیث کی روشنی میں ویڈیو پوری دیکھیے۔ چھپکلی کو مارنا کیوں چھپکلی کو مارنے کے بارے میں احادیث مبارکہ پر جانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی کے بارے میں اس کا مختلف سا تعارف بھی کروا دیا جائے۔ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک بہت بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی 6000 سے زائد اقسام ہیں، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے ہی براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان، لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ کرم خور یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ان کی کئی اقسام میں رنگ بدل لینے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے، جو شکار خور جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ خصوصیت تمام چھپکلیوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ تھا اس کا مختصر سا تعارف۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان، اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی مختصر سی ویڈیو کا موضوع ہے گرگٹ یا چھپکلی کو مارنا کیسا ہے، کیا انہیں مارنے سے ثواب ملتا ہے، اور ہاں اگر واقعی انہیں مارنے سے ثواب ملتا ہے اور انہیں مارنا جائز ہے تو پھر تو انہیں ڈھونڈ کر مارنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج مکمل احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ گرگٹ اور چھپکلی کو مارنا باعث ثواب ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وسماہ فویسقا۔ صحیح مسلم کتاب السلام، باب الاستحباب قتل الوزغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے۔ یہاں پر کون سا لفظ استعمال ہوا ہے چھپکلی کے لیے؟ وزغ۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال کان ینفخ علی ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ بعد روایات میں وزغ کو قتل کرنے کے بارے میں اجر و ثواب کا بھی تذکرہ ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی کتاب الاحکام والفوائد، باب ما جاء فی قتل الوزغ۔ پس وزغ کو مارنا سنت اور باعث اجر و ثواب فعل ہے۔ ان 2 احادیث سے ثابت ہوا اور دیگر آثار سے بھی یہ ثابت ہوا کہ وزغ کو مارنا یعنی چھپکلی کو مارنا باعث اجر و ثواب کام ہے۔ اس بارے میں شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما قتل الوزغ فإنہ سنۃ وفیہ اجر عظیم۔ یعنی کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے فتاوی نور علی الدرب جز 111 صفحہ 41 المکتبہ الشاملہ۔ یعنی ان کا اس کا ترجمہ ہے کہ وزغ کا قتل کرنا سنت ہے اور اس میں اجر عظیم ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ وزغ کی بہت سی اقسام ہیں، یعنی چھپکلی کی بہت سی اقسام ہیں، اور ہمارے ہاں گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں اس کی ایک قسم میں سے ہیں۔ عربی میں وزغ کا ترجمہ سام ابرس اور انگریزی میں گیکو کہتے ہیں۔ اس کی اگر تصاویر آپ نے دیکھنی ہوں تو آپ گوگل پہ جا کر اس کی تصاویر چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بہت سی قسموں کی چھپکلیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ مقصود صرف یہ ہے بتانا کہ چھپکلی بھی وزغ ہی کی ایک قسم ہے اور اسے وزغ سے نکالنا درست نہیں ہے۔ وزغ کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور موذی ہونا ہے، یعنی ایذا دینے والی مخلوق ہے۔ آپ ابھی بظاہراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آدمی کو ڈستی نہیں ہے، تو یہ پھر ایذا کیسے دینے والی چیز ہوگی؟
تو اس بارے میں ایذا دینے والی مخلوق کو ہلاک کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے تاکہ نوع انسانی کو اس کی ایذا سے بچایا جائے۔ تو اس بارے میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو آپ بھی سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں اخبارات وغیرہ میں، یا آج کل اگر یوٹیوب وغیرہ کا چینل کا اگر اس کا سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو آپ نے یوٹیوب پہ کوئی اس قسم کی ویڈیوز وغیرہ ضرور دیکھی ہوں گی، یا آپ نے کہیں اخبار پہ ضرور پڑھا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو بھی سننے اور پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں کہ چھپکلی کے کھانے یا پینے کی کسی شے میں گر گئی اور اس کے زہریلے پن سے اہل خانہ کی موت واقع ہوگی۔ میں نے کئی بار یہ واقعات پڑھے ہیں، اور اس سے ہوتا بھی یوں ہے کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ پورے کا پورا خاندان ہی یک لخت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی زہریلی چیز ہے کہ سمجھ لیں کہ اگر کسی بندے نے گھر میں ہانڈی کھانے پکا کے رکھی ہے اور بے احتیاطی سے بے خیالی سے ہانڈی ننگی رہ گئی ہے اور اس میں چھپکلی گر گئی ہے، تو سمجھ لیں پورا خاندان ہی بچوں سمیت خاتمہ ہو جائے گا، سارا ہی جو بھی اس میں سے کھائے گا وہ سب مر جائیں گے۔ اس کا زہر جو ہے وہ سانپ کے زہر سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے، کیونکہ سانپ اور بچھو کی جو فطرت ہے وہ تو ہے ڈسنے کی، وہ ڈستے ہیں، لیکن اس کا زہر اس طرح سے ہے کہ اس کا پورا جسم ہی زہر ہے، اور اگر کسی کھانے یا پینے کی چیز میں گر جائے تو وہ چیز زہریلی ہو جاتی ہے، اور اس کو کھانے سے یا اس چیز کو پینے سے جو بھی بندہ کھائے گا ان سب کی موت واقع ہو جانے کے چانسز ہیں، الا یہ کہ کسی کی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہو تو وہ بچ جائے، یہ اور بات ہے، کیونکہ زندگی اور موت کے اصل فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن غالب امکان یہی رہتا ہے کہ وہ آدمی کا جو اس کو کھا جائے، کسی کھانے یا پینے کی چیز میں یہ گری ہو، تو اس آدمی کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بتلایا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونکے مارتی تھی، یعنی جب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ان پر آگ جلائی، ان کو سزا دینے کے لیے اپنے طور پہ بطور سزا کے لیے ان کو آگ میں ڈالا، آگ کا عذاب دیا، تو یہ کیا کرتی تھی؟ آگ کو تیز کرنے کے لیے اس کو پھونکے مارتی تھی۔ اس روایت میں چھپکلی کی فطرت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس سے اس کی فطرت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام دشمن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، توحید یا اللہ والوں کی مخالف، اللہ والوں کے خلاف اس کی فطرت ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ سانپ اور بچھو کی فطرت ڈنک مارنا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ چھپکلی کی فطرت اہل ایمان کی عداوت اور ان کے ساتھ بغض کا اظہار ہے۔ یعنی اس چھپکلی کی کیا فطرت ہے؟ اہل ایمان کو ڈنک مارنا اور ان کے ساتھ عداوت کا اظہار کرنا۔ یہ واضح رہے کہ یہ چھپکلی کو مارنے کی علت کا بیان نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ جس چھپکلی نے پھونکیں ماری تھیں وہ نہیں ہے جسے آج ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو تبھی اسی وقت مر چکی ہوگی نا، لیکن ظاہر ہے یہ چھپکلیاں جو ہیں ساریاں ایک نسل کی ہوتی ہیں، تو یہ انہی کی نسل آ رہی ہے۔ جیسا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خنزیر کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا کہ خنزیر حرام ہے، تو اب قیامت تک جو بھی خنزیر پیدا ہوں گے وہ سب ہی حرام ہے۔ یہ نہیں تھا کہ جو اس وقت خنزیر موجود تھے وہی حرام ہے اور ابھی جو ہیں یہ حلال ہو گئے ہیں، کیونکہ جو بھی حکم قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتارتے ہیں وہ اسی موجودہ دور کے حساب سے ہی ہے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قابل عمل ہے وہ اس پر عمل کرنا۔ اگر کسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو اس کو حرام سمجھنا، اور اگر کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو اس کو حلال سمجھنا، یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اب جلدی چھپکلی کے کا تھوڑا تعارف بھی کروا دیتے ہیں۔ چھپکلی رینگنے والے کیڑوں کے گروہ کا ایک بڑی تعداد میں پایا جانے والا رکن ہے، جس کی 6000 سے زائد اقسام ہیں، اور یہ براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ سارے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چھپکلیوں کی 4 ٹانگیں، 2 بیرونی کان، لمبی دم ہوتی ہے۔ یہ کرم خور یعنی چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ ان کی کئی اقسام ہیں۔ رنگ بدل لینے کی حیرت انگیز صلاحیت بھی ان میں ہوتی ہے، جو شکار خور جانور سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، تاہم یہ